بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مجاہد حسین، میرا تعلق ڈور حمزہ سے ہے. قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی حمزہ کیمپس میں ای کامرس کے کلاسز لے رہا ہوں، جو کہ نیوٹیک کے انڈر یہاں پہ نیوٹیک کے سپرویژن میں یہاں پہ منعقد ہو رہے ہیں. آج تک ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس کلاس میں، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اس کی آج ویڈیو پریزنٹیشن ہو رہی ہے، جس میں ہم نے اسکرین ریکارڈنگ کے ذریعے ہم نے اپنے کام کو دکھانا تھا. تو کام دکھانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان اداروں کا جنہوں نے ہمیں یہ موقع پرووائڈ کیا ہے. سب سے پہلے ان میں نیوٹیک، جنہوں نے ہمیں یہ اپارچونیٹی پرووائڈ کی ہے. اس کے بعد ہم قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی اور ان کے فیکلٹی کا شکر گزار ہیں، جنہوں نے ہمیں یہاں پہ جگہ دی اور ہمیں ایسی جگہ دی اور ماحول دیا جس کے ذریعے ہم اپنے پروڈکٹس کو یا اپنے کورس کو آگے بڑھا سکیں. اور اس کے بعد ہمارے مینٹور سر نوید احمد، جس کے بیجا محنت کی وجہ سے ہم آج اس مقام پر پہنچے ہیں، اس کا بھی ہم بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں. اس کے بعد ہم نے ای کامرس میں سب سے پہلے ای اسٹور کے بارے میں پڑھا، اور اس ایک ای اسٹور ہم نے وکس سائٹ پہ ہم نے ای اسٹور بنایا تھا، اور اس ای اسٹور کا نام تھا حمزہ آرگینک ڈرائی فروٹ. میں نے اس ڈرائی فروٹ کا اسٹور اس لیے بنایا تھا کہ ای کامرس میں سب سے پہلے سورسنگ کا ہونا ضروری تھا. تو ہمارے پاس سورسنگ کے لیے ہمارا اپنا ٹریڈیشنل دکان تھا، تو اسی لیے ہم نے ای کامرس کو ابھی اسی دکان کو ہی پروموٹ کرنے کے لیے میں نے ای اسٹور بنایا ہے. تو اس اسٹور میں سب سے کیا ملے گا، کون سے پروڈکٹس ہوں گے، اس کے بارے میں آگے پتہ چلے گا. تو ہمارے جو ای اسٹور ہوگا، وہاں پہ شاپ کے دو ڈیفرنٹ شاپس ہیں. وہاں پہ ایک تھا ڈرائی فروٹ کا، یعنی فروٹ ریلیٹڈ شاپ تھا، اور اس کے بعد ایک تھا نیو کلیکشن ہینڈی کرافٹس اینڈ ہمارے لوکل حمزہ کے جو بھی کلچرل پروڈکٹس ہوں گے یا اینٹیٹیز ہوں گے، ان کو ہم نے نیو کلیکشن میں پیش کرنا تھا، نیو کلیکشن میں پروموٹ کرنا تھا. تو سب سے پہلے ہم شاپ دکھائیں گے. شاپ میں پھر فردر سب ڈویژنس ہے آرگینک اور کیمیکلی ٹریٹڈ پروڈکٹس کے بارے میں. یہ اس لیے سب ڈویژنس بنایا تھا کہ جب کوئی بھی کسٹمر آئے گا تو وہ ایزلی اپنے اسے جو پروڈکٹ چاہیے وہ ایزلی ہنٹ کر سکے. اسی لیے ہم نے یہاں پہ سب ڈویژنس بنائے تھے. تو اس کے بعد سب سے یہاں پہ جو ابھی دکھ رہا ہے وہ ہمارے شاپ کے بارے میں ہے کہ مطلب ہم کون سے پروڈکٹس لوگوں تک پرووائڈ کرتے ہیں، کیا پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر فردر ہمارے پروڈکٹس کے پکچرز ہیں. یہاں پہ کچھ پروڈکٹس ایسے بھی ہیں کہ جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈمی پروڈکٹس ہیں یہاں پہ. تو پروڈکٹس پکچرز کی کمی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پروڈکٹس لسٹ نہیں ہوئے، لیکن ابھی جو دکھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس پروڈکٹس تھے. تو پکچرز تھے، اچھے پکچرز تھے، اس لیے یہاں پہ وہاں پہ ڈسپلے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمارا تھا اباؤٹ اس کا سیکشن. یہاں سے کوئی بھی کسٹمر اگر ہمارے دکان کے بارے میں پڑھنا چاہے کہ کیا مطلب دکان یہاں ای اسٹور کس بارے میں ہے، یہاں پہ کیا پرووائڈ کرتا ہے، کیسے پرووائڈ کرتا ہے، تو وہ ایزلی سب کچھ ہمارے اباؤٹ اس میں ہے، وہ وہاں سے پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک سلائڈر ہے. یہاں پہ سلائڈر کے ذریعے ہم اپنے پروڈکٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں سلائڈر کے ذریعے. اس کے بعد آتا ہے ہمارا لوکیشن. اگر کوئی کسٹمر ہمارے پرسنلی آ کے یا ہمارے ٹریڈیشنل اسٹور پہ آ کے ملنا چاہتا ہے یا ہم سے خود ہی ملنا چاہتا ہے، تو وہ ایزلی اس لوکیشن کے ذریعے آ کے ہم سے مل سکتا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ فوٹر ہے. یہاں پہ فوٹر میں ہر وہ نیڈ بیسڈ مطلب انفارمیشن فیڈ کیا ہے جس میں ایک کسٹمر کو چاہیے ہوتے ہیں. تو ایزلی ہمارے ہیلپ لائن کا بھی یہاں گیون ہے. اس کے بعد آلموسٹ آل شاپ کے جو ہمارے مینو بار تھا وہ یہاں پہ گیون ہے. اور اس کے بعد ایک کسٹمر کو کیا چاہیے، فریکوینٹلی اس کوسچن اس طرح کے ڈفرینٹ مطلب نیڈ ہوتے ہیں ایک ای اسٹور میں، وہ بھی یہاں پہ فیڈ ہوئے ہیں، جس کے ذریعے ہم کوئی بھی کسٹمر ایزلی آگے یہاں پہ اس کی دل کو تسلی مل سکتی ہے اس کو ریڈ کرنے کے بعد. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا امیزون کے بارے میں. امیزون ایفیلیٹس کا بھی ہم نے ابھی تک پڑھا ہے. تو اس کے بعد امیزون ایفیلیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم امیزون کے پروڈکٹس اپنی ہی ویب سائٹ پہ یا اپنی ہی سائٹس پہ بلاگس پہ لنک کو پیسٹ کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ارننگ کر سکتے ہیں. تو ابھی تک میں نے جو پروڈکٹس لسٹ کیے ہیں ان میں سے ابھی تک مجھے صرف 1 کلکس کا رزلٹ ملا ہے، اور ابھی دکھ رہا ہے ابھی تک آپ اسکرین پہ ریکارڈ ہے. تو ابھی تک لاسٹ 30 ڈیز میں ابھی تک میرا ایک پروڈکٹ
جو میں نے لسٹ کیا تھا اس پہ ایک کلک ہی آیا ہے، سنگل کلک آیا ہے. اس لیے آیا ہے کہ ابھی تک اس پہ زیادہ کام نہیں ہوا ہے، اور تاکہ ریزن یہ تھا کہ ہمارا ویب سائٹ کمپلیٹ نہیں تھا، تو ویب سائٹ کے پیچھے باغ دوڑ کی وجہ سے اس پروڈکٹ امیزون کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ نہیں ہو سکی ہے. اس کے بعد ہمارا فیس بک پیج بنایا تھا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو کہ دنیا میں آلموسٹ 50 to 70% لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اسی لیے پیج بنایا تھا تاکہ لوگوں کی ریچ یہاں پہ ہمارے ویب سائٹ پہ زیادہ ہو، لوگوں ٹریفکنگ زیادہ ہو، اسی لیے پیج بنایا تھا. اور اس کے بعد اس پیج کی بھی بہت فائدہ، ابھی تک مجھے فائدہ حاصل ہوئے ہیں. لائک یہاں اسی پیج کے ذریعے سے ہی کافی لوگوں کے ساتھ میری بات چیت ہوئی، لوگوں کے ساتھ یہاں اس ڈرائی فروٹ ریلیٹڈ سردیوں کا سیزن آ رہا تھا، بہت ساروں نے پیج کے ذریعے مجھے ٹیکسٹ کیا. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے واٹس ایپ پرسنلی میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور ڈرائی فروٹ کے ریلیٹڈ سوالات پوچھ رہے تھے. تو ابھی انشاءاللہ آگے بھی بہت سارے لوگ آئیں گے جن کے ذریعے میں اپنے پروڈکٹس کو سیل آؤٹ کر سکوں. اس کے بعد ہمارا آتا تھا بلاگ بنایا تھا، اسی ریلیٹڈ ہم نے حمزہ آرگینک ڈرائی فروٹ کے نام پہ ہی ہم نے بلاگ بنایا تھا. اس میں بھی ہم نے ابھی ہمیں سب سے پہلے امیزون کا پروڈکٹ لسٹ کیا تھا. یہاں پہ امیزون کا یہ والا سیکشن ہے، امیزون کا جو پروڈکٹ تھا وہ یہاں پہ ہم نے لسٹ کیا تھا. تو اس کے بعد باقی ہمارے جو پرسنلی ہمارے کلچرل، ہمارے ایریا کے، ہمارے گلگت کے جو پروڈکٹس تھے ڈرائی فروٹ سے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ بلاگ بنایا تھا، اور اپنے ویب سائٹ پہ آرگینک ٹریفک لانے کے لیے اور اس کو رینک اپ کرنے کے لیے بنایا تھا. اس کے بعد بہت سارے سوشل بک مارکنگ سائٹس کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں سے پنٹریسٹ، ریڈٹ، ٹمبلر وغیرہ تھے. ان میں بھی ہم نے اکاؤنٹس بنائے ان پہ، تاکہ ہمارے ویب سائٹ آرگینکلی ڈیولپ کر سکے، آرگینکلی رینک اپ کر سکے. یہ ہے ہمارا ریڈٹ کا اکاؤنٹ. اس کے بعد ہمارا ٹمبلر اکاؤنٹ، یہاں پہ بھی پروڈکٹ ہمارے پکچرز لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد وی ہرٹ اٹ، یہاں پہ بھی ہمارا اکاؤنٹ بنا ہوا تھا. اس کے ذریعے ہمیں اپنے پروموشنز کرنے تھے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا OLX کے بارے میں. OLX کا بھی ہم نے پڑھا تھا، لیکن OLX پہ یہ تھا کہ کوئی ڈرائی فروٹ ریلیٹڈ ابھی تک کوئی پروڈکٹ لسٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں OLX والے تو الاؤ نہیں کرے تھے، تو اسی لیے ابھی تک OLX پہ کوئی پروڈکٹ لسٹ نہیں ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم نے لاسٹ میں دراز کا بھی پڑھا تھا. تو دراز ریزن یہی تھا کہ ہمارا دراز پہ پروڈکٹ لسٹ نہ کرنے کا ایک ریزن یہی تھا کہ ہمارا ویب سائٹ کمپلیٹ نہیں تھا، ای اسٹور کمپلیٹ نہیں تھا. جب ہمارا ای اسٹور کمپلیٹ ہوگا، 100% کمپلیٹ ہوگا، تو ہم دراز پہ بھی انشاءاللہ کام کریں گے، جس کے ذریعے ہم اپنے پروڈکٹس کو پروموٹ کریں گے، لوگوں تک ہم اپنے پروڈکٹس کو پہنچائیں گے. شکریہ والسلام سننے کے لیے.